نبی نے کہیں انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ اے امی جان، روشنی تو نہیں ہے، نبی کا چہرہ تو نہیں دے سکتے، اگر تم مجھے سہارا دے کر نبی کی بارگاہ تک پہنچا دے، زندگی میں وفا دی، سلامتی کے ساتھ ہیں، زندہ ہیں، نبی آ گئے ہیں، اگر نبی کا چہرہ نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر تو پہنچا دے تو ہم اپنے پیغمبر سے مصافحہ ہی کر لیں۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ایک نابینا نے جب ماں سے کہا تو ماں نے انگلی پکڑی، نبی کی بارگاہ تک پہنچائی، نابینا نے نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مصافحہ کیا۔ کافی دیر ہو گیا، نابینا نے نبی کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا میرا ایمان ہے ہم ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم نے محتاج کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ سب سے بڑے مختار کا ہاتھ پکڑا۔ اور جس کے ہاتھ میں مختار کا ہاتھ ہو جائے وہ انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو حاجتیں ہوتی ہے مختار اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو کہا تیری حاجت کیا ہے؟ کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرے آقا دعا فرمائیں اللہ میری نگاہوں میں روشنی عطا فرمائے۔ اسے بول سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ کو چھوڑ تیرے حق میں دعا کریں۔ جب اس نے نبی کا ہاتھ چھوڑا میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس کے آنکھ میں دیکھنے کے لیے روشنی عطا فرما دی۔ جب دیکھنے والا ہو گیا تو اب نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے تو اپنے پیغمبر کا چہرہ دیکھتا ہے، نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے نبی کے قدم پہ سر جھکا دیا، عرض کرتا میرے آقا دعا فرما دے میں پہلے جیسا پھر اندھا ہو جاؤں۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، دنیا کے لوگ آج کی روشنی کے لیے دعا کرانے کے لیے پریشان رہا کرتے ہیں کہ مولا میری نگاہ میں روشنی عطا فرما دے۔ وہ اے انسان جب تو دیکھنے والا ہو گیا تو اندھا ہونے کی دعا کیوں کروا رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں پہلے اندھا ہو جاؤں گا پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی، کسی کا دل کبھی میرے مصطفیٰ نے دکھایا نہیں، اس کی آنکھ کی روشنی واپس گئی۔ اب اس کا جواب کھڑا ہوا، کہتا صحابہ میں نے اس لیے نبی کی بارگاہ میں دعا کرائی کہ میں نے صرف نبی کا ہاتھ لیا تھا اپنے ہاتھ میں، لیکن نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، جب میرے آنکھ میں روشنی واپس آ گئی ہے، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو میرا ایمان مکمل ہو گیا، اللہ نے مجھے صحابی کا درجہ بھی عطا فرما دیا، میں صحابی ہو گیا۔ وہ صحابہ اس لیے میں نے نابینا ہونے کی دعا کرائی کہ کل بروز قیامت کے دن جو اللہ ارشاد فرمائے گا اے نابینا بول دنیا میں کیا کیا، دنیا سے کیا لے کر آیا، تو میں کہوں گا پروردگار جب میں پیدا ہوا دونوں آنکھ کا اندھا تھا، تیرے محبوب نے دعا فرمائی دیکھنے والا ہو گیا، تو جب دیکھنے والا ہوا میں مولا نہ میں نے آسمان کو دیکھا، نہ میں نے چاند کو دیکھا، نہ میں نے سورج کو دیکھا، نہ میں نے پہاڑ کو دیکھا، نہ میں نے ماں کو دیکھا، نہ میں نے باپ کو دیکھا۔ اے مولا اگر میں نے دیکھا ہے تو رسول پاک کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے صحابہ اگر تم لوگوں میں سے کسی جنتی انسان کا چہرہ دیکھنا ہو آکر میرے نابینا صحابی کا چہرہ دیکھو، اللہ نے میرے نابینا صحابی پر جنت کو واجب فرما دیا۔ نبی سے محبت کی جائے کبھی نبی کی محبت رسوائی کے سامنے پر لے کر نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ نبی کی محبت کی بدولت ہمیں اور آپ کو عزتوں کا عزتیں اور اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو اسی نبی کی محبت کی توفیق اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نبی کے آمد کا تذکرہ ہے، بہت سارے واقعات آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا، اب مجھے معلوم تو ہے نہیں کتنی تواریخ آپ کے سامنے پڑھی گئی، لیکن میں ایک بات رکھوں آپ کے سامنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارکہ کے اندر موجود تھے، تو نبی کی ماں نے سوچا میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں، اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا
تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، لیکن میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی تو آپ فرماتی ہیں لوگوں میں دیکھ بھی تو رہی لیکن فیصلہ نہ کر سکی کہ میں کعبہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں یا کعبہ میری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ میری نگاہوں نے فیصلہ نہ کر سکا۔ جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچی میں نے اپنے قدم کو اٹھایا، چلنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ایک مرتبہ، دوسرا چکر میں نے خانہ کعبہ کا لگا کر طواف کیا، لیکن اے دنیا والو جب میں نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہی تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ میں نے صرف قدم اٹھایا تھا، لیکن تیسری مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتی بلکہ خانہ کعبہ آمنہ کا طواف کر رہا ہے۔ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے تو میں نے پوچھا اے کعبہ تو یہ بتا میرا طواف کیوں کرتا ہے؟ تو کعبہ کی دیوار سے آواز آئی اے آمنہ مبارک میں تیرا طواف نہیں کرتا بلکہ اس رسول کا طواف کرتا ہوں جس کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں سے مجھے پاک و صاف فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام آپ تک یہ پہنچاتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، پاؤں سے دعائیں دو، اپنے ماں باپ کو بھی ناراض مت کرنا۔ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ تمہارے باپ جنت کی دروازہ ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ اور جو میرے آقا فرما دے وہ حدیث پاک ہے، کبھی ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ میرا ایمان ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک مقام ابوا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھی، میرے آقا جب مقام ابوا کے قریب پہنچے تو فرماتے عائشہ تم یہی ٹھہرو، میں ابھی گیا اور کچھ ہی پلوں میں واپس آتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے لوگوں جب میرے آقا پیغمبر مصطفیٰ مجھے تنہا چھوڑ کر جنگل میں گئے اور جنگل میں جانے کے بعد وہاں سے رونے کی آواز آئی تو میں نے غور کیا یہ کس کی آواز ہے؟ جب میں نے غور کیا تو میرے کان میں آواز آئی یہ رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ ہے۔ جب میں نے نبی کا رونا دیکھا تو میرے سردار میرے پیغمبر سارے نبیوں کے امام ساری کائنات کے رحمت للعالمین پیغمبر رو رہے تھے اور فرماتے تھے اے میری ماں عائشہ، اے میری ماں آمنہ، کاش اگر آج دنیا میں زندہ ہوتی اور تیرا بیٹا محمد نماز کی حالت میں ہوتا اور تو اپنے بیٹے کو آواز دیتی بیٹا محمد کہاں ہو تو تیرا بیٹا نماز کو چھوڑ دیتا، اے ماں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، نبی نے فرمایا اے لوگوں ماں کا قدر کرو، ماں کا احترام کیا ہے، ماں کا احترام کرو، ماں کی عظمتیں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنی ماں کو راضی کرو، اپنی ماں سے محبت رکھو، ماں کی خدمت کرو۔ اولیاء کرام جو آپ کے قرب و جوار میں ہو، علاقے میں ہو، جو اللہ کی ولی ہیں ان کی بارگاہ میں جایا کرو۔ اللہ کی ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک نوجوان بیٹھا تھا، ملک الموت آئی، اس کا نام تھا اسرائیل علیہ السلام۔ آئے تو اس لڑکے جو نوجوان لڑکا تھا اس کا چہرہ دیکھنے لگے، دیکھتے رہے، گھور کے دیکھتے تھے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل معاملہ کیا اس طریقے سے دیکھنا بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی 6 مہینہ اس نوجوان زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کو موت آ جائے گا۔ 6 مہینے کے بعد
اس کو موت آ جائے گی۔ جب اس نے اتنا سنا وہ ڈر گیا، کھانا پینا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، سب سے رشتہ کو منقطع کر لیا، منقطع کیا۔ جب وہاں سے باہر نکلا تو ایک اللہ کا ولی گھوم رہا تھا جس کے ہاتھ میں جو جھولی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ جب اس نوجوان کو دیکھا تو فرمایا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ہم جیسے درویش کی جھولی میں مجھے ڈال دے۔ تو نوجوان نے سوچا جب مجھے 6 مہینہ ہی زندہ رہنا ہے تو کیوں نہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا جاؤ۔ تو بابا کیا چاہیے؟ تو بیٹا جو اللہ کے نام پر دینا ہے دے دے۔ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالی، اتنا رقم آیا سب نکال کر اللہ کے نام پر فقیر کی جھولی میں ڈالا۔ جب نوجوان نے فقیر کی جھولی میں رقم کو ڈالا تو فقیر نے اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، دعا کرتا ہے الہ العالمین جس نے تیرے نام پر دیا ہے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس نوجوان کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ ادھر ملک الموت نے کہا 6 مہینہ زندہ رہے گا، وہ تو اللہ کی بندے نے دعا کی مولا سے لمبی عمر عطا فرما دے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 4 5 6 مہینہ گزر گیا۔ اس نے سوچا میں 6 مہینہ ہو گیا مرا نہیں، مجھے موت نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام فرماتے بیٹا کیا تو بھی زندہ ہے، کیا تجھے موت نہیں آئی؟ اس نے کہا حضرات اللہ کے نبی اگر مجھے موت آئی ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں آتا، زندہ تھا اس لیے میں آیا ہوں۔ تو کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شراب چھوڑیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں۔ اور آج کل جو ہے رواج یہ ہے جب کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے برتن کو صاف کرنے میں اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں سے برتن کو صاف کر لیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، فضائل کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں سے برتن کو صاف کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اسے شہر مکہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ان کاموں کو عمل کریں، ان باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، مسجد میں جاؤ تو جھاڑو لگا دیا کرو، وہاں پر نہ صفائی دکھاؤ نہ کوئی اپنا شہنشاہی دکھاؤ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کچی زمین پر لے جایا کرتے تھے۔ نبی سے بڑھकर کوئی ہے نہیں، ہم تو نبی کی امتی ہیں۔ مسجد خدمت کرو، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کیا تھا جس کا نام تھا مسجد نبوی شریف۔ شہر مدینہ ہی نہیں بلکہ دور دور سے لوگ اس مسجد کے نماز پڑھنے آتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھیں اللہ کی مغفرت کا پروانہ بنا۔ آتے نماز پڑھتے تھے، دور سے آتے، سواری کے ساتھ آتے، گھوڑا لاتے، اونٹ لاتے، خچر گدھا جس کے پاس جو ہوتا وہ لاتے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، انہوں نے مسجد کے سامنے کھوٹا گاڑا، تھوڑا دروازے سے ہٹ کر ایک کھوٹا گاڑ دیا۔ سوچا کہ جو انسان سواری کو لاتے چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ان کو سواری چھوڑنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کھوٹا گاڑ دیا، لوگ سواری باندھیں، پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد بڑی آسانی سے اپنی سواری کھولیں، اپنے گھر کو واپس جائیں، دشواری نہ ہونے پائے۔ کھوٹا اس لیے سے گاڑ دیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے کھوٹا گڑا ہوا ہے، انہوں نے بڑے جوش میں آ کر کھوٹا اٹھا کر پھینک دیا۔ اکھاڑ کے جب پھینکا وہ نماز کے اندر گئے، کھوٹا گاڑنے والا بھی نماز پڑھنے میں گیا، کھوٹا اکھاڑنے والا بھی نماز میں گیا۔ جب دونوں باہر آئے تو جس نے گاڑا تو اس نے کہا بھائی کھوٹا کس نے اکھاڑا؟ جس نے اکھاڑا تو اس نے کہا بھائی تم نے کھوٹا کیوں گاڑا؟
آپ نے کہا میں اس لیے گالا تھا کہ لوگ سواری باندھ ہے، تم نے اکھاڑا کیا؟ اکھاڑنے والے نے کہا میں نے اس لیے اکھاڑا کہ نبی کے پیچھے دیکھنے والے بھی آتے ہیں اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے نابینا بھی آتے ہیں۔ جو سے بول سبحان اللہ، دیکھنے والے بھی مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں اور جن کی آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی وہ نابینا بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بھی آتا ہے۔ جو دیکھنے والا ہوگا ہٹ کر جائے گا، اور جن کی نگاہ میں روشنی نہیں، اندھا ہے، نابینا ہے، اگر پیر میں ٹھوکر لگے زمین پر گر جائیں گے، ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے، سر بھی ٹوٹ سکتا ہے، انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے انہیں تکلیف نہ ہونے کی وجہ سے پھوٹا اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، دونوں صحابی میں جھگڑا ہوا۔ جب یہ مقدمہ نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے دونوں صحابی کو بلایا۔ میرے آقا فرماتے تم نے کھوٹا کیوں گالا؟ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی تم نے کھوٹا کیوں گالا؟ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ اب کھوٹا گانے والا بھی حق پر ہے، کھوٹا اگانے والا بھی حق پر ہے۔ اب میرے آقا خاموش ہے، کس کے حق میں فیصلہ کرے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے کھوٹا گانے والے کے ارادے کو قبول فرمایا، کھوٹا اٹھانے والے کے ارادے کو قبول فرمایا، اور اللہ نے گانے والے کو کھوٹا اٹھانے والے کو دونوں کو حق میں اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا۔ سب حق پہ ہیں، اس لیے میرے پیارے بھائی مسجد ہے، اسی خدمت کرو، جا کر جھاڑو لگا دیا کرو، مصلی بچھا دیا کرو، جو وضو کا بھرنا ہو، پانی کا بھرنا ہو، اس میں پانی بھر دیا کرو، لوگ وضو بنائیں گے، ہر قطرے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق فرمائے، تمام برائی، تمام خرافات، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی وفا کی آواز سلامت رہی، پھر زندگی میں کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے آپ تک کے دین کے بعد پہنچائی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔